اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلن روایات کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ 1000 مہینے تک مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر بہت رشک ہوا۔ اس پر سورۃ قدر نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اس نے اسی طرح گزارے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل فرما کر اس امت محمدیہ کی فضیلت امہ سابقہ پر ثابت کر دی، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ قدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ امام ظہری جیسے علماء نے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت اور شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی یہی وجہ ہے کہ جس آدمی کی اس سے قبل اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کی وجہ سے وہ صاحب قدر و منزلت بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر و حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس کے معنی لیلۃ القدر کہنے کی یہی وجہ ہے کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر و تنفیذ امور پر مامور ہیں۔ اس میں انسانوں کی عمر اور موت، رزق و بارش وغیرہ کی مقدار میں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوتا ہے وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں وہ ابن عباس کے بقول 4 ہیں: اسرائیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ سورۃ دخان کی اس آیات مبارکہ میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر سے بھی جمہور علماء مفسرین کے ہاں شب قدر ہی مراد ہے، جس میں یہ صراحت سے ذکر ہے کہ اس لیلہ مبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جن مفسرین نے اس لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان یعنی شعبان کی 15 تاریخ لی ہے، تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر اس کی تفصیلات لیلہ مبارکہ میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس کی تاکید حضرت ابن عباس کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اللہ پاک سال بھر کے تقدیر امور کا فیصلہ تو شب برات میں فرما لیتے ہیں، مگر شب قدر میں فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بات تو قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہی آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے 40 کے قریب مختلف اقوال ہیں۔ ان 40 میں سے صحیح اقوال یہ ہیں کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، مگر آخری عشرے میں بھی اس کی کوئی خاص رات متعین نہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے۔ ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان طاق راتوں میں پھرتی ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل،
سفیان ثوری اور ابن خزیمہ وغیرہ سب نے یہی تصریح فرمائی ہے۔ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ متعین ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ یعنی 83 سال سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے وہ جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مرد مومن عورت ایسی نہیں جن کو سلام نہ کرے سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں، پھر جتنے اللہ کے بندے مرد عورت نماز میں یا ذکر میں مشغول رہتے ہیں تمام فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ رات ہر شر سے محفوظ، سلامتی اور برکت والی رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی اخیر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ ایوب ابن خالد کہتے ہیں کہ مجھے 23 رمضان کی شب کو غسل کی حاجت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا جو کہ بالکل میٹھا تھا۔ بہرحال یہ علامتیں کشفی ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات خوب عبادت کریں اور 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کریں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل معاف فرما دے گا، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے: عادی شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ دار کاٹنے والا، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ مذکورہ حضرات اکثر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت مہربان ہے، ان کی سب خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔